بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ یہ الوی صاحب کیا خبریں؟ جی، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پہلے اس وقت کی اپوزیشن اور بعد ازاں جناب آصف علی زرداری سے این آر او مانگا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے اس وقت کی اپوزیشن سے رابطے کیے اور ان سے کچھ دن کی مدت مانگی، کچھ عرصے کے لیے مدت طلب کی، لیکن جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے یہی پیغام علیحدہ طور پر آصف علی زرداری کو بھجوایا، ان سے این آر او مانگا اور درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، جسے آصف علی زرداری نے مکمل طور پر رد کر دیا۔ اس کا جائزہ لیں گے کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر وزیر اعظم جو اس وقت تھے جناب عمران خان اور جو ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، ان کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو 1 سال کے پروگرام میں توسیع دینے کے لیے رضامند ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ موجودہ حکومت پچھلی حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کے دسمبر 2021 میں کیے گئے معاہدوں سے انحراف نہیں کر سکے گی، اور اس وقت پچھلی حکومت کو آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ دیے تھے وہ سارے ٹارگٹ منو ان پورے کرے گی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرے گی۔ اگر یہ ایسا ہی ہے اور مہنگائی کا پھر ایک طوفان آنے والا ہے تو پھر یہ اتنے دعوے کر کے موجودہ برسر اقتدار آنے والے لوگ عوامی توقعات پر کیسا پورا اتریں گے اور عوامی خواہشات کا کیسے خون کریں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جیسے جیسے پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قریب آ رہا ہے، اس کی سنوائی کی درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف رویہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج پی ٹی آئی نے 26 اپریل کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے بلکہ پورے ملک میں ان کے دفاتر کے سامنے احتجاج کی کال دی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر احسن اقبال کہتے ہیں کہ تحائف بیچنے سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ ضائع ہوئی ہے، سیاست کے لیے جو ہے اداروں کو اور خارجہ پالیسی پر حملے نہیں کرنے چاہیے، ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی، ان کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر اتوار کو پورے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور یہ ان کا متنازع علاقے کو ان کے جو تبدیلی کی تھی اس کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ تھا، اور لوگ سراپے احتجاج ہو گئے ہیں، اس پر بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کے این آر او کی خبر کی طرف کہ انہوں نے پچھلی اپوزیشن سے اس وقت رابطہ کیا آخری دنوں میں جب انہیں لگا کہ اب کسی طور پر بھی ان کی حکومت نہیں بچ پائے گی، تو انہوں نے سے رابطہ کیا، اور جب ان کو ادھر سے جواب نہیں ملا تو پھر انہوں نے علیحدہ طور پر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا۔ جی مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک موقف آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف کے بارے میں رہا ہے، وہ اسی پہ قائم ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس خبر میں صداقت نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، اس خبر میں آپ کے خیال میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ بڑے دعوے کیے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی۔ بہرحال جو بھی ہے ٹھیک ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آگے چلنے کو تیار ہو گیا ہے، اس نے رضامندی کر دی ہے، کیونکہ ابھی جو پچھلا معاہدہ تھا جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ستمبر کو ختم ہو رہا ہے۔ ابھی مفتاح اسماعیل وہاں گئے ہوئے تھے، 3-4 جو ہے دن وہاں رہے، مختلف ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک اعلامیہ آگے ہے کہ اگلے ستمبر سے نیکسٹ ستمبر تک کا 1 سال کا جو ہے وہ پیکیج پاکستان کو دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی گئی۔ بہت اچھا ہوتا اگر آپ مفتاح اسماعیل کی وہ ویڈیو کلپ چلا دیتے جس میں وہ قرآنی آیات کی تصحیح کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن ہر مسلمان پڑھتا ہے اور مسلمانوں پہ فرض ہے اپنی کتاب۔ اور مجھے تو علامہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہی مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ تو یہ ثابت کرنا کہ ہم بڑے لبرل ہیں اور ہم بڑے آپ کے تابع دار ہیں، تو میرا خیال ہے وہ جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے کہ یہ غلاموں کی حکومت ہے، اس پہ انہوں نے، ان کی گفتگو نے، مفتاح صاحب کی نے
مہر تصدیق ثبت کر دیا، اور ان کو قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے، امت مسلمہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک تو سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے، اور وہ ہنس رہے تھے اس دوران، اور کسی کو طالبان سے جوڑنا اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ قرآنی آیات کا اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کنٹرول روم کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے تو اگر وہ چلا سکے تو ہمیں بتائیں، وہ ہم چلائیں گے بھی اس کو، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر واقعی انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیونکہ اگر چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے اگر کیا جائے تو مثال کے طور پہ فرمایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور اگر نشے کی حالت کو ہٹا دیا جائے تو لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو پتہ نہیں کیا ہے حقیقت کیا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور کیونکہ یہ انتہائی نازک اور مذہبی مسئلہ ہے، اس میں ہم زیادہ بات بھی نہیں کریں گے۔ یہ بہرحال آپ ہمیں اگر وہ دکھا سکتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور دکھائیے، ہم اسے چلائیں گے۔ اس میں میرا خیال کانٹ چھانٹ والی بات نہیں ہے، وہ ویڈیو کلپ آیا ہے، نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات سے ہم وہ خود کو بڑا لبرل ثابت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی یا کسی بھی چیز کی توہین کرتا ہے، اگر چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے وہ بالکل وہ قابل لعنت ہے، قابل ملامت ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بہرحال اس کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ ہم اب اصل چیز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اب وہاں جو ہوا، جو ایگریمنٹس ہوئے، وہ جو ایک یہ کہا گیا کہ پچھلی حکومت کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کو پابند کیا گیا ہے اس حکومت کو، کہ پچھلے دسمبر میں 21 میں جو معاہدے ہوئے تھے، جو آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹس دیے تھے، آپ پابند ہیں ان تمام ٹارگٹس کو پورا کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پچھلی حکومت نے تو سبسڈی بھی دے رکھی تھی، اب یہ جو ہمارے نئے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، یہ وہیں واشنگٹن میں فرما رہے ہیں کہ سبسڈی دینا ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو مہنگائی کے خلاف تو ان کی جماعت جو ہے وہ لانگ مارچ کرتی رہی ہے، مہنگائی مارچ کرتی رہی ہے، تو یہ بھی ان کو حساب دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے مہنگائی مارچ کرتے رہے ہیں، اور اب لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو مہنگائی کا تحفہ آپ یہ کہہ کر دیں گے کہ جی ہم سبسڈی نہیں دے سکتے۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے ان کو ایک سخت گیر عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، پہلے بھی لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ہمارے پروگرام کے جو ویورز ہیں وہ ہمیں جب ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، آج بھی بہت ساری ایسی کچھ کالز آئیں، اور وہ لوگ بڑے نالاں ہیں، ناراض ہیں موجودہ حکمرانوں سے، اور بہت زیادہ وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چور کرپٹ ڈاکو لوگ مسلط کر دیے گئے، اور جو مرضی ہے ان کی یہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، اپنی مرضی سے ECL سے نام نکال رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے جس طرح چاہتے ہیں اس ملک کو موم کی ناک کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد ان کی طرف سے یہ کام بھی ہو جاتا ہے، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جاتا ہے، نیا سیلاب آ جاتا ہے، تو عام آدمی کا جینا تو واقعی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، اور پچھلے 3 سال لوگوں کو کرونا کا رگڑا بھی لگا ہے، اور اس دوران ظاہر ہے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب اگر جب کرونا بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی بہانہ بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر مہنگائی آتی ہے تو لوگوں کے لیے زندگیاں مشکل ہو جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سندھ میں 2 گاؤں جل گئے ہیں، کتنی یعنی یہ انسانیت سوز ایک چیز ہوئی، اور وہاں گاڑیاں نہیں پہنچی، اور اب کبھی کسی کو معطل کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو کیا جا رہا ہے۔ تو اقتدار کے کھیل میں ہمارے حکمرانوں کو شوق تو بہت ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ پر بیٹھیں یا وزارت عظمیٰ پر بیٹھیں، تو وہ جو بیچارے جل گئے ہیں وہ ان کا کیا قصور ہے؟ آخر ان تک مدد کیوں نہیں پہنچ سکی؟ تو دعوے تو بڑے کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، ان کو مدد بھی پہنچانی چاہیے تھی۔ اسی طرح آپ اس کھیل میں دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کل لاہور گئے، اور ان کے استقبال کے لیے نہ گورنر صاحب تشریف لائے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ تشریف لائے، نہ اسپیکر لائے۔ تو یہ ایک طرح سے ماضی کی روایت جو ہے وہ بحال ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، اور میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے۔ تو میاں نواز شریف جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو فیض آباد تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، اور محترمہ جب بھی لاہور تشریف لے جاتی تھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب غائب ہوتے تھے۔ لیکن محترمہ کو تو چلو یہ اجر حاصل تھا
کہ گورنر پنجاب ان کا اپنا تھا تو کم از کم گورنر ان کے استقبال کے لیے آ جاتا تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں اچھی روایات اپنانی چاہیے. یہ پرانی روایات کی بحالی جو ہے یا جو انسان نے کیا ہوتا ہے وہی سامنے آتا ہے، اس کے مستاق ہے. صحیح ہے جی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ چیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو اس پورے ملک کے نظام کا ستیہ ناش کرنے پر تلا ہوا ہے. وہ کسی اسپیکر کو کہتا ہے آپ نے حلف نہیں لینا، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے ملک کا آئین، ملک کا پاکستان، یہ دھرتی، یہ 22 کروڑ عوام سے کوئی محبت نہیں ہے، میں اس شخص کا وفادار ہوں. وہ ڈپٹی اسپیکر کو کہتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. وہ گورنر کو کہتا ہے، وہ گورنر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اسپتال میں لیٹ جاتا ہے. وہ صدر کو کہتا ہے، وہ صدر نہیں لیتا. تو اس ملک کے تمام اداروں کا، الیکشن کمیشن کا، پارلیمنٹ کا، مقدس اداروں کا، نیوکلیئر پروگرام کا، میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، الیکشن کمیشن کا، عدلیہ کا، وہ کون سا شخص ہے جو مذاق اڑا رہا ہے اور اس پورے ملک کے نظام کو مفلوج کرنے پر تلا ہوا ہے؟ تو اس کو اگر دوسرا اینگل دے دیں، جو آپ کی بات کو درست مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے، تو دوسرا اینگل دے دیں کہ یہ سارے لوگ اس ایک شخص کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اب گورنر پنجاب نے 6 صفحے کا خط لکھا ہے صدر مملکت کو، اور وہ قانونی ماہرین سے مشورہ لے کر لکھا ہے کہ پنجاب میں جو پریکٹس ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اب صدر صاحب اس کا جائزہ لے رہے ہیں. صدر صاحب کو ظاہر ہے بہت سے قانونی ماہرین کی جو حاصل ہوگی مدد، تو صدر صاحب اس کا جواب دیں گے تو گورنر پنجاب کوئی آگے لاہ عمل اختیار کرے گا. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کسی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ گورنر کے نام نہ ہو اور وہ وزیر اعظم کے نام لکھ کے چلا جائے تو وہ تو استعفیٰ قبول نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ان کا خط آیا ہے، خط کا جائزہ لینا چاہیے. باقی معاملات عدالتوں میں ہیں، عدالتیں اس کا جائزہ لے رہی ہیں. عدالتی معاملات پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی، مفتاح اسماعیل کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی، تو مفتاح اسماعیل کا وہ جو ہے ساؤنڈ کلپ جو ہے وہ ہماری ٹیم نے نکالا ہے، ہم اپنے ناظرین کو پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی، مفتاح اسماعیل نے کیا بات کی؟ Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses of this called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. جی برلاس. میرا خیال ہے قرآنی آیات کا پڑھنا تو قرآن کی پروموشن ہی ہو سکتی ہے. کوئی اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کس کی پروموشن کر رہا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. میں نے تو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑا رہے ہیں، اور اتنا بھی انسان کو نہیں گر جانا چاہیے اقتدار کے لیے یا محض چند ٹکڑوں کے لیے یا چند اشرفیوں کے لیے کہ وہ اپنے دین کا اور اپنی دینی کتاب کا مذاق اڑائیں. ان کو اس پہ قوم سے اور مسلمانوں سے معذرت کرنی چاہیے. صحیح بیان ہے. یہ اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ دین کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ریاست مدینہ کے لفظ کو انہوں نے پاکستان میں مذاق بنا کے رکھ دیا. ان کے اپنے دور میں اب کرپشن کے بہت سارے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو شاخانہ آ گیا ہے، اسد قیصر کی بھرتیاں آ گئی ہیں، ایک آج گاڑی کی بات آ گئی ہے کہ جو گاڑی جاتے جاتے وہ اپنے نام کروا گئے، اب اس کے اوپر کیبنٹ ڈویژن سے آرڈر ہوا اور وہ ساتھ لے کے گئے. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ابھی اور مزید سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں. تو کیا اس میں بھی یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہو چاہے وہ عمران خان ہو، دین کے پیچھے چھپنا اور دین کو بطور ہتھیار استعمال کرنا کیسا ہے؟ دین کو بطور ہتھیار بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرا تو شروع دن سے یہ موقف ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے، اس کے ساتھ حساب بے باک ہونا چاہیے. میں تو 85 سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب سے سیاستدانوں کی یہ لاٹ سامنے آئی ہے، جو 85 سے پہلے معمولی حیثیت کے مالک تھے، اس کے بعد یہ بڑی بڑی حیثیتوں کے مالک بن گئے، تو ان سب سیاستدانوں سے بشمول عمران خان کے، بشمول دوسری پارٹیوں کے، سب کا حساب ہونا چاہیے، اور وہ حساب قوم کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات تو سامنے آئے کہ قوم غریب سے غریب تر ہو گئی ہے اور قوم کے لیڈران جو ہیں وہ
امیر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل یہ صحیح. حساب باق ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے جی. 85 ہی کیوں بلکہ یہ تو 1947 سے شروع ہو جانا چاہیے کہ 1947 سے لے کے اب تک کون کون کس نے اس پاکستان کو، اس ملک خدا داد کو، اس مادر وطن کو، اس دھرتی ماں کو نوچا لوٹا، اور کس نے کیسے کیسے سارا نظام چلایا، اور کس طرح جو لوگوں کی نسلیں بدل گئیں. اس وقت تو کہتے تھے 20 خاندان تھے اور آج تو پتہ نہیں 20 ہو گئے ہیں. بہرحال اس پہ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مفتاح اسماعیل کے دورہ واشنگٹن کی بات ہو رہی تھی، IMF سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. تھوڑی سی بات ذرا اس پہ اور کرتے ہیں کہ یہ اطلاعات آئی ہیں کہ مشن چیف جو ہے ناتھن پورٹر جو ہے، اس کی قیادت میں ایک وفد جو ہے مئی میں پاکستان کا دورہ کرنے آ رہا ہے. انہوں نے وہاں ورلڈ بینک کے MD اور نائب صدر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اور اپوزیشن کے موجودہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ان کے کلپ کو لے کے آگے بڑھنے کے بعد حکومتی صفوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق طور میں PTI کے زمانے میں جو کام کیے گئے ہیں 4 سال میں، جو معیشت کی ناکردہ کی گئی اور معاشی تباہی جو کی گئی اور عوام کے ساتھ مشکلات سے دوچار کیا گیا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اور اس کی بقول ان کے، جس کو ہم تو بہرحال میں تو کم از کم اس کو کوئی ایسی کامیابی نہیں سمجھتا اگر یہ چیزیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں تو، کہ وہ جو انہوں نے کامیابیاں وہاں سمیٹی ہیں، لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے. برلاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی کارکردگی ہوتی ہے، اور اس پروگرام میں ایک سے زائد بار یہ بات کر چکا ہوں کہ 35-40 سالہ کارکردگی ایک طرف اور 3.25 سالہ کارکردگی ایک طرف، تو اس کو آپ اس سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس دوران دنیا کو ایک وبائی مرض کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود انہوں نے برآمدات میں اضافہ کیا. ان کے آج بھی میں جو سابق وزیر ہیں شوکت ترین، ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر مذاکرات کر رہا ہوتا تو میں ان کو یہ چیزیں منواتا، لیکن موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں بقول شوکت ترین کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بات بھی نہیں سنی اور وہ فوراً لیٹ گئے، تو جو IMF کی شرائط تھی وہ منوان تسلیم کر لی. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو میں یہ منوان تسلیم نہ کرتا، صحیح، بلکہ میں اپنی پبلک کو سبسڈی دینے کی بات کرتا. بالکل. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ وہیں سے فرمانا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. یہ دعوے تو سب حکومتیں کرتی ہیں، پچھلی حکومت بھی کرتی رہی اور موجودہ حکومت بھی، لیکن حکومتوں کی کامیابی کو ماپنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ عام آدمی کتنا خوش ہے. اگر تو یہ حکومت عام آدمی کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ہم سمجھیں گے کہ بڑی کامیاب حکومت ہے، اور اگر یہ عام آدمی کی زندگی کو اور مشکلات میں ڈال دیا انہوں نے تو پھر یقیناً اس حکومت کو کوئی کامیاب حکومت نہیں کہا جا سکے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. یہ اس کو اگر یہ انہوں نے کوئی لوگوں کو آسانیاں ہم نہ پہنچائیں تو یقیناً کو کامیاب نہیں کہا جا سکے گا. پھر لیکن اس میں وہ مرلاسا والا جو ہے سیگمنٹ اسی کو دیکھنا پڑے گا کہ 4 سال اور 1 سال کو اگر تقابلی جائزہ لیں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن احسن اقبال کی خبر کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. احسن اقبال کہتے ہیں کہ تحائف بیچنے سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، پاکستان کی بڑی توہین ہوئی ہے، دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ کیسے ملک ہے اور کیسے اس ملک کے سربراہ ہیں، ان کو تحفے دیے جائیں تو جا کے مارکیٹ میں بیچ آتے ہیں. جی مظہر اللہ صاحب. میرا خیال ہے اس پہ ہم نے پرسوں بھی سیر حاصل بحث کی تھی کہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کرپشن کا 85 سے حساب ہونا چاہیے. آپ نے 47 سے کہا، 47 والے تو پتہ نہیں ابھی زندہ ہیں یا مردہ ہیں، لیکن 85 والے تو سارے زندہ ہیں، تو ان لوگوں سے حساب ہونا چاہیے. اسی طرح سب حکومتوں سے یہ توشہ خانہ کے جتنے معاملات ہیں اس پر تحقیق ہونی چاہیے. ایک کمیشن بننا چاہیے، توشہ خانہ کمیشن، تاکہ وہ سب حکومتوں کا کیا جو بھی ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کس کس حکومت میں ہوتا رہا. سیاستدان تو سارے ہی سچے بنتے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. وہ پاکستان میں تو سیاستدانوں میں سچ تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ صبح کچھ کہتے ہیں. یہی حکومتیں تھیں جو سابقہ حکومت تھی جب، تو یہ
کہتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کرنا پڑے گی، پیچھے یہ کہتے تھے کہ جی ہم الیکشن چاہتے ہیں، اب یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں۔ تو دونوں طرف ہی آپ دیکھیں تو جھوٹ کا ایک پلندہ ہے اور جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ وہ مجھے تو پاکستانی سیاستدانوں میں سچ کی خوشبو بہت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ جی بالکل صحیح ہے، اور آپ کے وہ 85 سے جو ہے اس کے احتساب کی بات کی وجہ سے وہ 47 والا اس لیے مشورہ دیا گیا کہ 85 سے لے کے اب تک تو ہم نے دیکھا ہر حکومت نے اگلے نے پچھلے کا احتساب کیا۔ نواز شریف کا زرداری نے آ کے کیا، زرداری کا نواز شریف نے، حالانکہ زرداری تو خیر بہرحال پھر بھی مفاہمت کی پالیسی پہ عمل درآمد رہے، لیکن اسی نواز شریف اور سیف الرحمان اور ان کے احتساب بلکہ عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین بار بار یہی کہتے ہیں ہم نے تو کوئی مقدمہ بنایا ہی نہیں ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے پہ بنایا ہوا اور ان سارا کچھ احتساب کے نام پہ ہوتا رہا ہے، لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں۔ 4 سال بھی حکومت کر کے چلے گئے، اور اگر یہ لوگ چور تھے ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا، ان کو جیلوں میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان سے چیزیں نکلوانی چاہیے تھیں۔ بہرحال جو بھی ہوا ایسا ہی ہے، لیکن ایک مورالٹی ہے، ایک اگر شخص مورلز کی بہت اعلیٰ بڑے بڑے اخلاقیات کی بات کرے تو اس کو دوسروں سے برتر ہونا چاہیے اور اس کو دوسروں سے الگ رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور اس کا حساب بھی دوسروں سے الگ ہونا چاہیے کہ آپ تو بہت نیک آدمی تھے، آپ سے اس کی توقع نہیں تھی۔ چوروں سے تو جو بدکردار ہیں، جو چور ہیں، ان کا ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور جو نیک ہیں ان کا ایک علیحدہ، ان کا حساب کتاب بھی جو ہے علیحدہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسے مناسب لگے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ابھی بہت پھر غصے میں لگ رہی ہے، ابھی جب سے حکومت سے ہٹی ہے پی ٹی آئی، اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کے جو خلاف کوئی کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ ابھی کل ہائی کورٹ سے وہ ان کی ایک سنوائی ہو رہی ہے، اور پھر کل کے دن کے بعد پرسوں 26 کو انہوں نے ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہ ایک اداروں پر اپنا دباؤ کیوں بڑھا رہے ہیں، ان پریشر کیوں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا تو دعویٰ یہ تھا کہ یہ اداروں کی عزت اور وقار کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے گزارش کی کہ سیاستدان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں پچھلے 2018 کے الیکشن کے بعد، تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے باہر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے اور انہوں نے بڑا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے تو حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کا یوم آزادی نہیں مناتے۔ یہ انہوں نے میرا خیال ہے غلط بات کی تھی، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسی پارٹی کے سربراہ ہیں جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے۔ تو پاکستانی سیاستدان جو ہیں، جب ان کو ان کے حق میں باتیں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں فلاں ادارہ بھی ٹھیک ہے، فلاں ادارہ بھی ٹھیک ہے، حتیٰ کہ عدالتیں بھی ٹھیک ہیں۔ جب ان کے خلاف کام ہو تو وہ انہی اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ پہ لوگ حملہ آور ہو گئے، اور ایسا حملہ کیا کہ دنیا دھنگ رہ گئی کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہی نظام ہے پاکستان میں۔ پاکستانی سیاستدان جو ہیں یہ کسی وقت کوئی اور موقف اختیار کرتے ہیں، کسی اور وقت کوئی اور موقف اختیار کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، پاکستانی سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ان کے قول و فعل میں بہت زیادہ واضح تضادات ہیں، اور کبھی یہ کوئی اور موقف اختیار کرتے ہیں، کبھی کوئی اور موقف اختیار کرتے ہیں، اور اپنی مطلب کا موقف جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں، اور اپنے قول کے پکے نہیں ہیں، اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مختلف موضوعات پہ، ابھی بھی بات وہی ہے، بات یہی ہے جہاں ختم ہوئی تھی، وہ بات یہ ہے کہ کون سی حکومت ایسی ہو سکتی ہے جو اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ اگر دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے اور صرف باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ ان باتوں پر پورا نہیں اترتے، چاہے ان کی پارٹی کا جو بھی نام ہو، وہ بہرحال ستمگر ہیں، وہ اس قوم کے مسیحا نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں وزیر اللہ صاحب؟ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آج کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بات وہاں کی ہے لندن میں کہ میاں نواز شریف کی بڑی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے، تو جو ان پہ تنقید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو کم از کم گڑی خدا بخش کے قبرستان کی طرف ہی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف نے کون سی جمہوریت کی خدمات کی ہیں۔ مثلاً جب ان کی والدہ ایم آر ڈی کی تحریک چلا رہی تھیں
تو میاں نواز شریف ایک ڈکٹیٹر کی گود میں پل رہے تھے اور جنرل جیلانی کے ذریعے ایک آمر کے حکومت میں پنجاب کے اقتدار میں شامل ہوئے۔ پھر جب ان کے نانا کو پھانسی ہوئی تو وہ ان کی مخالف جماعت میں تھے، تحریک استقلال میں تھے اس وقت۔ اس کے بعد ضیاء الحق کا جو ریفرینڈم تھا اس میں بھی میاں نواز شریف نے جمہوریت کی خدمات پتہ نہیں کون سی ادا کی۔ پھر 85 میں جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے ان کے ذریعے میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا۔ پھر 88 میں وہ اسلامی جمہوری اتحاد جس نے بھی بنایا تھا اس میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ مہران بینک سکینڈل ہے، وہ جو پیسے لینے دینے والی بات تھی اس میں جمہوریت کی خدمات آ گئی۔ وہ تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ محترمہ نصرت بھٹو کی جو تصاویر گرائی گئی تھی، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اپنایا جب وہ وزیر اعظم تھیں، اور پھر اس کے بعد جو رویہ انہوں نے اپنایا چھانگا مانگا کی سیاست کو پروموٹ کر کے، یعنی یہ لوٹے بنانے میں جو کردار ادا کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی خدمات ادا کی۔ پھر اس کے بعد جمہوریت کی یہ کون سی خدمت تھی، اس پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکے اور پرویز مشرف کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت ملک سے بھاگ گئے، اور پھر یہ تاثر دیتے رہے کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، حالانکہ معاہدہ تھا اور یہ جھوٹ انہوں نے بولا۔ پھر 2013 کا الیکشن جو تھا اس میں وہ جس بھی ملی بھگت سے جیتے۔ پاکستان میں عام طور پر تو خیر سارے الیکشن کو یہی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا پینما آ گیا، اس میں بھی پیپلز پارٹی جو تھی وہ سید خورشید شاہ تقاریر کرتے تھے، اعتزاز احسن کرتے تھے اسمبلی میں۔ تو یہ ساری خدمات گنوا کے لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرانی تقاریر لگائیں اور آصف علی زرداری کی پرانی تقاریر لگائیں اور یہ کہا کہ انہوں نے کون سی خدمت جمہوریت کی ہے، اور یہ ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ صحیح، بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی بہرحال سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بہرحال ان ساری پولیٹیکل پارٹیز سے، میں پنجابی میں لفظ استعمال کروں گا کہ بہت ڈاڈا ہے۔ وہ ان 13 جماعتوں کو سانس نہیں لینے دے رہا، اور وہ ایسی ایسی چیز نکال کے لے آتے ہیں کہ پورے کا پورا جو جیسے چاہتے ہیں ٹرینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ ویسے بھی ایک بات بھی ہوئی، مریم اورنگزیب نے یہ بھی بتایا کہ بہت زیادہ ایک جعلی اکاؤنٹس بھی کچھ پکڑے گئے ہیں اور کچھ روبوٹس اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے ہیں، اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے۔ میرا خیال ہے محمد خان جنیجو کی حکومت جو گرائی گئی تھی اس میں تو سوشل میڈیا کا کوئی قصور نہیں تھا، اور جب آئی جی آئی بنی تھی اس میں بھی سوشل میڈیا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل صحیح، اصل میں ہمیں اور بھی جب محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال نہیں کرتے تھے وہ اس باتیں میں بھی درست ہیں، وہ سوشل باتیں میڈیا بالکل کا تاریخی حقائق ہیں، ان سے بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو چھانگا مانگا والی سیاست ہے اس کے تو ہم نے ابھی پیسی بھورمر کی سیاست دیکھی کہ آزاد کشمیر میں حکومت اپنی ہی حکومت گرانے کے لیے پھر نئے لوگ خریدے گئے، انہیں پیسی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، ان سے موبائل تک لے لیے گئے اور ان کو کروڑوں روپے دیے گئے، اور کسی کو اس میں مارگلا روڈ پر کوٹھی کو گفٹ ہوئی، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ملا، کسی کو 30-35 کروڑ ملے، بہت موجیں ہوئیں، ابھی بھی موجیں ہوئیں۔ لیکن دو طرفہ بات وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور لوگ بندے پاک دامنی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے تو بہرحال ان کے پاس کوئی 0% بھی مارجن نہیں ہے کہ ان کے دامن پہ داغ نظر آئے۔ جو چور ہیں وہ بہرحال چور ہیں، لیکن ہمیں بھارت کی طرف جانا ہے جناب۔ نریندرا مودی جس کی ایک اور ظلم و بات میرا ستم، خیال ہے کر لیں، یہ جو ECL سے کل نام نکالے گئے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، یہ اداروں کا کیسا احترام ہے کہ جن لوگوں کے نام FIA نے یا نیب نے ڈالے تھے ECL میں، ان کے نام بیک جنبش قلم نکال دیے گئے۔ تو یہ بھی اداروں پہ بھی ایک سوال آ جائے گا کہ کیا آئندہ وہ ادارے کسی کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ باہر کیف ایک سوال جیتا جاگتا رہے گا۔ جی صحیح۔ وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ کشمیر کے دورے، مقبوضہ کشمیر کے دورے کی طرف ان کا جانا، اور وہاں پورے ملک میں خاموشی ہو کا عالم، شٹر ڈاؤن، ہڑتالیں، مظاہرے، گونج اٹھا ہے، اور وادی میں مرد آباد مودی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ورلا صاحب؟ جی ہاں، آج وہ جب سے انہوں نے آزاد کشمیر کے حوالے سے قوانین بدلے
تو اس کے بعد ان کا پہلا دورہ تھا اور اس میں پوری وادی میں شٹر ڈاؤن رہا. اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے ایک اپیل کر رکھی تھی, احتجاجی پروگرام ترتیب دے رکھا تھا, اور خواجہ فاروق احمد نے مظفر آباد میں اس احتجاجی ریلی کی قیادت کی. اسی طرح جو بھارتی قید و بند بھگت رہے ہیں یاسین ملک, ان کی اہلیہ مشال حسین ملک نے بھی مذمت کی کہ مودی کس منہ سے وہاں جا رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی, یہ اس پہ بالکل دیکھنا چاہیے, عالمی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ مودی کیا کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا جینا کس طرح آرام کیا ہوا ہے. انسانی حقوق کے علمبرداروں کو, کشمیریوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. جتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.